اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وبعد فالحق ان المسألة صحیحۃ ولکن مع الاستفہام خاصۃ دون سائر المعلقات وعلى أن الإسناد إلى مضاف معذوف لا إلى الجملة ألا ترى أن المعنى ظهر لي جواب أن قام زيد. توجہ فرمائیے، بے شماری اس میں چل رہی تھی میرے عزیزو بھائیو، بے شماری اس میں تھی کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہم نے پڑھی تھی، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ، لا یسجنن جو ہے یہ فاعل ہے بدا کا. بدا کا کوفی کہتے تھے کہ یہ لا یسجنن فاعل ہے. پھر کوفیوں کے درمیان جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے دو گروہ تھے. مثلا آ گئے حشام اور ثعلب اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتا ہے ہر جملے سے. جملے کا فاعل یا نائب فاعل واقع ہونا جائز ہے، ہر جملے سے جائز ہے. ہر جملے سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ فعل جو پہلے ہے افعال قلوب میں سے ہو یا افعال قلوب میں سے نہ ہو، چاہے عمل سے معلق ہو یا عمل سے وہ معلق نہ ہو، ہر جملے سے فاعل یا نائب فاعل کا جملہ واقع جملے کا، ٹھیک ہے نا، فاعل یا نائب فاعل کا جملے کے طور پر آنا ہر جملے سے جائز ہے، چاہے وہ فعل پہلے والا افعال قلوب میں سے ہو یا افعال قلوب میں سے نہ ہو، چاہے عمل سے معلق ہو یا عمل سے معلق نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک گروہ اور تھا، وہ بھی انہی کوفیوں کا ہے، فرا اور ان کے کچھ اور ساتھی ہیں. وہ کہتے ہیں فاعل یا نائب فاعل جملہ ہوتا ہے لیکن اس کی دو شرائطیں. فاعل یا نائب فاعل جملہ واقع ہونے کی دو شرائطیں. پہلی یہ ہے کہ وہ فعل جس کی طرف جملے کی نسبت دی جا رہی ہے وہ فعل قلبی ہونا چاہیے. فعل جس کی طرف جملے کی نسبت دی گئی ہے وہ فعل کیا ہو؟ پہلے والا فعل قلبی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل یا نائب فاعل جو فعل قلبی کا واقع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ادات تعلیق ملا ہوا ہو. فاعل یا نائب فاعل جو جملہ واقع ہو رہا ہے وہ ادات تعلیق کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسا کہ ظہر علی اقام زیدن. اقام زیدن جو فاعل واقع ہوا ہے ظہرہ کا، اس کی یہاں دونوں شرائط پوری ہیں. ظہرہ فعل قلبی ہے اور جملہ جو فاعل ہے اس کے ساتھ بھی حمزہ استفہام ہے. حمزہ استفہام کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تعلیق ہوا ہے. ٹھیک ہے. وفیہ نظرٌ، کل یہاں تک تو ہماری بات چلی تھی. وفیہ نظرٌ، اس میں اشکال ہے. اس نظریے میں، فرا کے نظریے میں جو کہتا ہے جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ ادات تعلیق کے ساتھ وہ جملہ معلق ہو. فرا نے جو یہ شرط لگائی ہے جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہو تو اس کی شرط یہ ادات تعلیق کے ساتھ کیا ہو؟ معلق ہو. فیہ نظر، اس میں اشکال ہے. تقریباً دو اشکال کر رہے ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ ادات تعلیق جو ہیں یہ مانے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ یہ ادات تعلیق مجوز ہوں. کیا مطلب؟ یعنی ادات تعلیق عامل کو عمل سے روکیں
اور جملہ فاعل واقع نہ ہو، ادات تعلیق عامل کو عمل کرنے سے روکیں اور جملہ فاعل واقع نہ ہو، یہ زیادہ شبیہ تر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ادات تعلیق عمل کو جائز قرار دیں، اس بات سے کہ یہ ادات تعلیق عامل کو عمل کرنے سے روکیں اور جملہ فاعل واقع نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ ادات تعلیق مجوز بنے کہ جملہ فاعل واقع ہو اور عامل عمل کرے، اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ عامل کو عمل کرنے سے روکیں۔ یہ پہلا اشکال ہے، اس نظریے پر پہلا اشکال یہ ہے کہ ادات تعلیق عامل کو عمل کرنے سے روک دیں اور جملہ فاعل واقع ہو اس کو واقع نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ یہ ادات تعلیق مجوز عمل ہوں۔ مجوز عمل ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جملہ فاعل واقع ہو چونکہ ادات تعلیق کے ساتھ معلق ہوا ہے اور پیچھے والا فعل جو ہے وہ عامل ہے، فقط یہ ادات تعلیق کی وجہ سے معلق ہوا ہے۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے برفرض کہ یہ ادات تعلیق کیا ہیں؟ شرط ہیں جملہ کے فاعل واقع ہونے کے لیے۔ برفرض کی ہم قبول بھی کر لیں کہ ادات تعلیق ٹھیک ہے یا نہیں، شرط ہیں، مجوز ہیں، جملہ کے فاعل واقع ہونے کے لیے مجوز ہیں، اگر قبول بھی کر لیں تو یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس مقام پر قابل قبول نہیں ہے۔ برفرض کے قبول بھی کر لیں کہ ادات تعلیق جملہ کے فاعل واقع ہونے کے لیے شرط ہیں، لیکن اس مقام پر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ چونکہ کس طرح ادات تعلیق فعل کو کیا کریں؟ عمل کرنے سے روکیں، ٹھیک ہے، جو کہ جزء جملہ ہیں۔ ادات تعلیق کیسے فعل کو معلق کریں جو کہ جزء جملہ ہیں؟ چونکہ ابھی ادات تعلیق جملے کا جز ہیں، لہذا کس طرح یہ فعل کو تعلیق کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں تعلیق نہیں کر رہے ہیں، یہ فعل کو عامل کو یہ تعلیق نہیں کر رہے ہیں، یہ ادات شرط یا فعل کو ٹھیک ہے نا تعلیق نہیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ادات جملے کا اب کیا ہو گئے ہیں؟ جز ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر تھوڑا دہرایا ہے، مطلب تھوڑا دقیق تھا، اللہ کرے بات میری پہنچ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی بات کو پھر دہرایا ہے۔ اچھا، مصنف کیا کہتے ہیں جی؟ اب مصنف کہتے ہیں حق کے مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے، مسئلہ کہ یہ جو آغا فرا نے کہا ہے اور ایک جماعت نے کہ جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے اور اس کی یہ شرائط ہیں، یہ جو مسئلہ آغا فرا نے کہا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ حق کے مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے فرا کا، لیکن وہ جو جملہ جو معلق ہو رہا ہے ادات تعلیق سے وہ استفہام ہونا چاہیے، باقی معلقات نہ ہوں۔ حق کے مطلب یہ ہے، مصنف آج کی بحث یہ ہے، مصنف کہتے ہیں حق یہ ہے کہ فرا نے جو کہا ہے کہ جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے اور اس کی یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات اضافہ کر رہا ہوں، مصنف کہتے ہیں حق یہ ہے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو تعلیق ہو رہی ہے، وہ جو تعلیق ہو رہی ہے جملے کے ساتھ جو حرف تعلیق لگا ہوا ہے
وہ تعلیق استفہام کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی معلقات کے ساتھ نہ ہو، بس یہی بات ہے۔ ہاں کہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تعلیق استفہام کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی معلقات کے ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہے، یعنی گویا مصنف نے وہ فراول نظریے کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک چیز اضافی کی ہے کہ وہ جو جملہ معلق ہوگا حرف استفہام کے ساتھ ہونا چاہیے صرف، باقی معلقات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جملہ کے ساتھ جو آ رہا ہے نا حرف تعلیق، وہ صرف استفہام ہونا چاہیے، باقی معلقات نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کہا ہے کہ وہ جو پھر فعل کی نسبت دیں گے نا، فعل کی، وہ فعل کی نسبت مضاف معذوف کی طرف ہوگی، جملے کی طرف نہیں ہوگی۔ فعل کی نسبت مضاف معذوف کی طرف ہوگی، جملے کی طرف نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح ہو جائے گا ظہر لی جواب اقام زید، ظہر لی، یہ جو ظہر لی ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس مضاف جواب، ظہر لی جواب اقام زید ای جواب قول القائل ذالک۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو فعل کی نسبت ہونی ہے نا وہ مضاف معذوف کی طرف ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ فعل کی نسبت مضاف معذوف کی طرف کیوں دے رہے ہیں، جملے کی طرف کیوں نہیں دے رہے جی؟ سوال کلیئر ہوا کہ آپ فعل کی نسبت مضاف معذوف کی طرف دیتے ہیں، جملے کی طرف کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض خدمت کہتے ہیں تناقض کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس فعل کی نسبت مضاف معذوف کی طرف ہوگی، تناقض کو دفع کرنے کے لیے ہم نے مضاف کو لیا ہے۔ تناقض کیا ہے؟ کہا دیکھو ظہرا اور دوسرے میں تھا علما، یہ ظہرا یعنی ظہور الشیء، کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور علم ہونا کسی چیز کا ظاہر ہونا اور کسی چیز کا علم ہونا، یہ منافات رکھتا ہے استفہام کے ساتھ۔ استفہام جو کہتے ہو اقام زید حل قعد عمرو، استفہام کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا آغا جان علم نہیں ہے۔ استفہام کا مطلب ہے کہ علم نہیں ہے، اس لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ ظاہرہ اور علم کا مطلب ہے یقین ہے، علم ہے، تو ظاہرہ اور علماء کا اشارہ کیا ہے؟ یقین ہے، اس چیز کا علم ہے۔ اور سوال اور استفہام جب آگے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عدم آگاہی ہے، علم نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تناقض ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے مضاف کو مقدر کیا ہے، مضاف جو کہ جواب ہے اس کو مقدر ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ مضاف کو کیا لیا ہے؟ مقدر لیا ہے۔ توجہ فرمائی یا نہیں آگا جان؟ اصلاً کل اور آج کی بحث تھوڑی دقیق ہے، مجھے دل میں اطمینان نہیں آ رہا بات میں کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ آپ مطلب لیں۔ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ الْجُمْلَةُ فاعل میں جو کل بھی عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ مطلب کچھ اس طرح ہیں کہ لا یسجنن جو آیا مجیدہ پیچھے چل رہی تھی اس کو کوفی کہتے ہیں، یہ بدأ کا فاعل ہے۔ لا یسجنن بدأ کا فاعل ہے۔ پھر کوفیوں کے درمیان دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے ہر جملے سے چاہے وہ فعل قلبی ہو یا فعل قلبی نہ ہو، عمل سے معلق ہو یا معلق نہ ہو۔ ٹھیک، ایک گروہ اور ہے کوفیوں کا جو کہتا ہے جملہ فاعل واقع ہوتا ہے
لیکن اس کی دو شرطیں ہیں. جملہ فاعل ہوتا ہے لیکن دو شرطیں ہیں. پہلے یہ ہے کہ فعل جو پہلے آ رہا ہے جملے کی جس کی طرف نسبت دینی ہے وہ فعل پہلے والا فعل قلبی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جملہ جو فاعل بن رہا ہے یا نائب بن رہا ہے یہ جملہ ادات تعلیق سے ملا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ظہر علی اقام زید علم حل قعد عمر جیسے تھا. مثلا ظہر فعل قلبی ہے, اقام زید فاعل ہے, تو یہ جو ہے حرف تعلیق کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. علم حل قعد عمر میں بھی یہی ہے, علم فعل قلبی ہے, حل قعد عمر جو اس کا نائب علماء کا بنے گا اس کے ساتھ حل ملا ہوا ہے. جملہ فاعل یا نائب فاعل بن رہا ہے لیکن دونوں شرطیں یہاں پائی جا رہی ہیں. وفیہ نظر ان میں یہ تھا کہ اشکال ہے اس فرع کی بات پر. جنہوں نے کہا جملہ فاعل یا نائب فاعل ہو تو وہ ادات تعلیق کے ساتھ شرط ہے معلق ہو. جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہونے کی شرط ہے کہ ادات تعلیق ساتھ لگا ہوا ہو. اس پہ اشکال کیا ہے. اشکال یہ کیا ہے کہ ادات تعلیق جو ہیں یہ عامل کو عمل کرنے سے روکیں تو یہ زیادہ مناسب ہے اس بات سے کہ یہ ادات تعلیق مجوز ہوں, یعنی یہ مجوز بنے کہ یہ جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہو اور ادات تعلیق مجوز بنے. ادات تعلیق مجوز بنے کہ یہ جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہو. اس سے یہ بہتر ہے کہ ادات تعلیق عامل کو عمل کرنے سے روک دیں, مانعوں نہ کہ مجوز ہوں. یہ ایک اشکال ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ بر فرض کہ ہم قبول بھی کر لیں اس بات کو, ٹھیک ہے یا نہیں, کہ ادات تعلیق شرط ہے جملہ کے فاعل بننے کے لیے. جملہ کے فاعل بننے کے لیے ادات تعلیق شرط ہے لیکن اس مقام پر قابل قبول نہیں ہے. اس مقام پر قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کہتے ہیں ادات تعلیق فعل کو کیسے تعلیق کریں جو کہ جز ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ادات تعلیق فعل کو کیسے معلق کریں گے جو کہ جز ہیں, اجزاء ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا عامل کو یہ عمل کرنے سے یہاں تعلیق نہیں کر سکتے. یہاں ادات تعلیق چونکہ جز ہیں, بطور جز آ رہے ہیں, تو یہ جز ہونے کی بنا پر یہ فعل کو عمل کرنے سے یہاں تعلیق نہیں کر رہے ہیں. خلاصہ یہاں یہ فعل کو عمل کرنے سے تعلیق نہیں کر رہے ہیں چونکہ یہ جو آئے ہیں نا ادات تعلیق یہ کل جز ہیں, فعل کو تعلیق نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد مصنف سے پوچھا جناب مصنف فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, فیصلہ فرماؤ, بات کیا ہے. یہ آگے فرا اور ایک جماعت نے جو بات کی ہے کہ جملہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتا ہے, شرط یہ کہ ادات تعلیق کے ساتھ ملا ہوا ہو. آپ قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے؟ مصنف فرماتے ہیں ہاں کہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے, مسئلہ ٹھیک ہے. فاعل جملہ ہو سکتا ہے, نائب فاعل جملہ ہو سکتا ہے, اور اس کی شرط بھی ٹھیک ہے جو فرا نے کہی ہے کہ ادات تعلیق ہو, ادات تعلیق کے ساتھ وہ جملہ ملا ہوا ہو. لیکن میں کہتا ہوں وہ جو ادات تعلیق ہے وہ صرف استفہام ہونا چاہیے, باقی معلقات نہ ہوں. صرف یہی بات ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن ادات تعلیق جو آئے گا نا جملے کے ساتھ وہ استفہام ہونا چاہیے, باقی نہیں ہونے چاہیے. اور پھر کہا پھر وہ فعل جو ہے پیچھے والا فعل قلبی اس کی نسبت دیں گے مضاف معذوف کی طرف, نہ کہ جملے کی طرف. فعل قلبی جو ہے اس کی نسبت آ جائے گی مضاف معذوف کی طرف, نہ کہ جملے کی طرف. کیوں بھائی؟ پھر سوال ہو سکتا ہے نا کہ جملے کی طرف کیوں نسبت نہ دیں جی,
मुजाफ माजूफ की तरफ क्यों निस्बत दें? कहते हैं तनाकुद है, तनाकुद को दूर करने के लिए मुजाफ को हमने फर्ज किया है, तनाकुद किया है। तनाकुद ये ज़हरा, ज़हर अली, मेरे लिए ज़ाहिर हुआ, ठीक, यानी इल्म आ रहा है, ज़ाहिर हो गया, ठीक है। उलमा, इल्म हुआ, तो ये ज़हूर और इल्म मुनाफात रखते हैं इस्तिफाम के साथ। जब अकाम ज़ैदुन हल का आदा पूछा तो इसका मतलब है इल्म नहीं है। ज़हरा और आलिमा दलालत करती है इल्म पर, और सवाल आगे वाला दलालत करता है अदम इल्म पर। इसमें तनाकुद, इल्म और अदम इल्म में तनाकुद है या नहीं? लिहाजा इस तनाकुद को दूर करने के लिए हमने मुजाफ जवाब को क्या किया है? पीछे मुकद्दर किया है और उस पीछे वाले फेल की उसकी तरफ निस्बत दे रहे हैं। ज़हरा ली जवाब अन काम ज़ैदुन, इस तरह करके उलेमा, ठीक है या नहीं? जवाब अन कादा अमरुन, इस तरह करके तनाकुद को दूर करने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक हो गई अजीजों बात। फ़इन कुल्त, तवज्जो, आगे कहता है इन कुल्त, ये जो जवाब है इसको जुमले की तरह मुजाफ करना सही नहीं है, क्योंकि जवाब ऐसी चीजों में से नहीं है जो जुमले की तरह मुजाफ होती हैं। ये जो जवाब है जो मुजाफ है, ठीक है या नहीं, इसका जुमले की तरफ मुजाफ होना सही नहीं है सो इज़ हैं जो इज़ा हैं, है सो इज़ इज़ा हैं जो जुमले की तरफ मुजाफ होते हैं। ये लफ्ज़ जवाब तो उनमें से नहीं है ना जो जुमले की तरह मुजाफ होते हैं। इन कुल्त, आपने जवाब को माजूफ रख कर मुजाफ किया है। जवाब तो जुमले की तरह मुजाफ नहीं होता ना, क्योंकि है सो इज़ इज़ा हैं जो जुमले की तरफ होते हैं। लैसा हाज़ा मिनमा तस्यु फ़ीहिल इज़ाफ़ा, जवाब उनमें से नहीं है जो जुमले की तरह मुजाफ होता है। ये इश्काल है। जवाब क्या है? जवाब ये है कि जुमला जो है उससे जब लफ्ज़ का इरादा किया जाए, है तो ठीक है जुमला, लेकिन जुमले से जब लफ्ज़ का इरादा किया जाए तो फिर वो जुमला मुफरद के हुक्म में है, यानी नतीजा निकलेगा जवाब फिर जो मुजाफ हो रहा है तो मुफरद की तरफ हो रहा है। जुमले से जब लफ्ज़ का इरादा किया जाए, लफ्ज़, जुमले से लफ्ज़ मुराद ले, तो फिर वो जुमला मुफरदात के हुक्म में होता है, यानी मुफरद के हुक्म में आ जाता है। ठीक है वो जुमला है, लेकिन उस जुमले से मुराद लफ्ज़ लिया है तो लिहाजा वो मुफरद के हुक्म में आ गया। नतीजा जवाब जो मुजाफ हुआ है तो फिर वो मुफरद की तरफ गोया के हुआ है, हुआ जुमले की तरफ है, लेकिन उससे लफ्ज़ मुराद लिया जुमले से और वो मुफरद के हुक्म में है। तवज्जो फरमाइए। अभी पिछली बात में दोबारा तकरार नहीं करूंगा, मैं उसी हो गई बातें सारी। व बादो, जो आज का दर्स है वहां से शुरू कर रहा हूं। व बादो, बाद इसके के आज मुसन्निफ का नजरिया पढ़ रहे हैं। फल हक को अन्नल मसअलता सहीहतुन, हक ये है कि मसला सही है। कौन सा मसला? ये जो आगे फरा और जमात ने कहा है कि जुमला फाइल वाक़ई होता है, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। कहा है ना फरा ने, फल हक अन्नल मसला सहीहा, हक ये है कि मसला सही है। वलकिन माल इस्तिफाम खासतन, लेकिन जब इस्तिफाम खास तौर पर हो, दून साइरिल मुअल्लिकात, बाकी मुअल्लिकात के बगैर, लेकिन माल इस्तिफाम खासतन, लेकिन खास तौर पर इस्तिफाम के साथ हो। यानी क्या? यानी वो तालीक सिर्फ इस्तिफाम के साथ होनी चाहिए, दून साइरिल मुअल्लिकात, बाकी मुअल्लिकात के बगैर। ठीक है। व अला अन्नल इस्नादा इला मुजाफिन माज़ूफ ला इलल जुमलते, और इस्नाद जो फेल का होगा वो मुजाफे माज़ूफ की तरफ है, ला इलल जुमलते, जुमला की तरफ नहीं है। अला तरा अन्नल माना ज़हरा ली जवाब अन काम ज़ैदुन, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि माना ज़हरा ली जवाब अन काम ज़ैदुन, ऐ जवाब कौलिल काइल ज़ालिका है। व कज़ालिका फ़ी उलिमा अकाद अमरुन में भी इसी तरह हैं
کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے مضاف وہ معذوف ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے. علما جواب قعد امرن وذالک لا بد من تقدیر ہی، کہتے ہیں یہ تقدیر مضاف ضروری ہے، تقدیر مضاف ضروری ہے دفعا للتناقض، تناقض کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے. کیوں؟ اذ ظہور الشیء والعلم بہ منافیان للاستفہام المقتضی للجہل بہ، کیونکہ ایک چیز کا ظاہر ہونا اور اس کا علم ہونا منافات رکھتے ہیں استفہام کے لیے، استفہام کے ساتھ المقتضی للجہل، استفہام جو تقاضا کرتا ہے کہ اس چیز سے جہالت ہے، استفہام جہل کا تقاضا کرتا ہے، اور ظہور شے اور علم شے اس کے ساتھ کیا ہیں؟ منافی ہیں. لابد من تقدیر مضاف کا فرض کرنا ضروری ہے دفعا للتناقض، تناقض کو دور کرنے کے لیے. اس ظہور شے والعلم بہ منافیان ہیں، چونکہ ظہور شے اور علم بشے جو ہے منافیان ہیں، یہ منافات رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ للاستفہام المقتضی للجہل بہ، استفہام جو تقاضا کرتا ہے کہ اس چیز سے جہالت ہے. یہ تناقض کو دور کرنے کے لیے ہم نے مضاف کو کیا کیا تھا؟ معذوف کیا ہے اور اس فعل کی نسبت مضاف کی طرف دی ہے. فَإِن قُلْتُ لَيْسَ هَذَا مِن مَا تَصِحُ فِيهِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْجُمَلِ، اگر کہیں کہ یہ جواب لیس ہذا جواب من ما، جواب ایسی چیز میں سے نہیں ہے جس کا جملے کی طرف مضاف ہونا صحیح ہو، وہ اذا ہے جو جملے کی طرف ہوتی ہیں، جواب تو نہیں ہے نا. لیس ہذا من ما، جواب ان میں سے نہیں ہے جس کا جملے کی طرف مضاف ہونا صحیح ہے. قلنا، ہم کہیں گے ان الجملۃ التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات، ہم کہیں گے جملہ التي يراد بها اللفظ، جملہ جس سے جملے سے لفظ کا ارادہ کیا جائے. ان الجملہ التي يراد بها اللفظ، جملہ جس جملے سے لفظ کا ارادہ کیا جائے، يحكم لها بحكم المفردات، اس جملے کے لیے مفردات کا حکم لگایا جاتا ہے. جملہ جس جملے سے لفظ کا ارادہ کیا جائے، جملے سے مراد لفظ لیں، يحكم علیہا، تو اس جملے سے حکم لگایا جاتا ہے بحکم المفردات، مفردات کا حکم اس پہ لگتا ہے. تو نتیجہ نکلے گا جواب جو آگے مضاف ہو رہا ہے جملے کی طرف وہ جملہ مفرد کے حکم میں ہوگا، پھر اشکال نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.